گفتگو کا آغاز سحر میں آپ سے کرنا چاہوں گی. اس قانون پر ظاہر ہے بہت سے لوگ بڑا خوش ہوئے ہیں, بڑی پذیرائی ہوئی ہے, ہیومن رائٹس کی ہو یا چائلڈ رائٹس آرگنائزیشنز ہو, سب نے اس کو کہا ہے کہ یہ خوش آئین اور ایک اچھا قدم ہے. میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سندھ میں بھی یہ قانون موجود ہے, ہم نے دیکھا پنجاب میں بھی یہ قانون موجود ہے, اور اب اسلام آباد کی حد تک جو یہ لایا گیا ہے اس کی کیا وجہ محسوس کی گئی کہ یہ قانون سازی کی گئی ہے؟ جی بہت شکریہ عاطیہ. سب سے پہلے تو دیکھیں, جب 8ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ اپنی قانون سازی خود کرتا ہے, اسی طریقے سے جو ہے اسلام آباد کیپٹل ایریا جو ہے ICT, وہاں پہ بھی قانون سازی پھر الگ ہی ہونی ہوتی ہے, کیونکہ اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ اب ڈیوالو ہو چکا ہے, تو پروونسز کے پاس ہے. دوسری بات یہ کہ ایک چیز کی میں ضرور وضاحت کرنا چاہوں گی نادیہ آپ کو, جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ میں 2016 سے اس بل پہ کام کر رہی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع نہیں کیا گیا. میں ریزولوشن لے کر آئی سینیٹ کے اندر, اس کے بعد یہ بل جب اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گیا تو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی کنسلٹ کیا گیا, اور اسلامک یونیورسٹی کو بھی کیا گیا, اور دیگر اسکالرس کو بھی بلایا گیا, سول سوسائٹی کو بھی بلایا گیا, اور ایک مکمل کافی پروسیڈنگز کے بعد اور بحث کے بعد یہ بل جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہوا. تو ایک مرحلہ مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر دوسری دفعہ جب میرا ووٹنگ کے لیے بل چلا گیا 2017 کے اندر سینٹ کے اندر, تو اس میں بھی چیئرمین سینٹ رضا ربانی تھے, انہوں نے 3 ہفتے کے لیے پروسیڈنگز کو ووٹنگ کو ڈیفر کیا. مجھ سے کہا کہ آپ 3 ہفتے رک جائیں, ایک دفعہ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بھیجنا چاہتے ہیں. صحیح 3 ہفتے کیا رکے, اکتوبر چلا گیا, نومبر, دسمبر, مارچ آ گیا, اور میرا جو سینٹ کا ٹینیور ہے مارچ 2018 میں وہ مکمل ہو رہا تھا. کوئی جواب نہیں آیا. میرا اس وقت قبلہ ایاز تھے چیئرمین, اور میری ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی, اصولی طور پر وہ اس کے حق میں تھے. اچھا, اس کے بعد اور یہ خالی ایک کوئی بھی دیکھیں, ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اسلامک جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. میں نے الازہر شریف سے فتویٰ لیا, میں نے جو ہے OIC کو کنسلٹ کیا, میں نے مختلف جو اسلامی ممالک ہیں ان سے یہ پوچھا کہ ان کی کیا پریکٹسز ہیں. تو 30 سے زیادہ ممالک تو ایسے ہیں جن کے اندر یہ لا جو ہے عمل درآمد ہے, اور باقی بھی جو قانونی شکل میں موجود ہے. باقی جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی لڑکیوں کی کنسینٹ اور شادی کی عمر, یقیناً ان کی تعلیم اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے وہ تمام تر جو مکس چاہیے تھا ان آرڈر ٹو پاس, آپ یہ کہنا نادیہ مجھے ایک سیکنڈ اور دیں کہ نیشنل اسمبلی, میرے بعد میں سینیٹر شہری رحمان کو میں نے یہ بل ٹرانسفر کیا, انہوں نے بھی تمام مرحلوں سے اس بل کو سینٹ سے پاس کیا. یہ نیشنل اسمبلی میں آیا تو ایک اور ممبر پینل بل لے آئے, جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ یہ بل پاس نہیں ہو سکا. تو میں نے 4 اپریل 2024 کو اپنا بل قومی اسمبلی کی ممبر بننے کے بعد جمع کرایا. دوبارہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا انٹروڈیوس ہونے کے بعد, اور دوبارہ کہ آپ نے تمام لوگوں سے اسلامی نظریاتی کونسل کو گیا, اور 28 فروری 2024 تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. 2025 تک, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 4 اپریل کو میں نے جمع کرایا, بل انٹروڈیوس ہوا 9 جولائی کو, اسٹینڈنگ کمیٹی نے جولائی میں اس کو ریفر کیا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو. ٹھیک ہے سہر, let's take the initial comments from all the other guests also before I come to you. آپ نے وہ تمام مراحل بالکل پاس کر لیے, لیکن I want to discuss this in a different manner now. ٹھیک ہے, اب پہلے فوزیہ میں آپ کی طرف آؤں گی. جی جی, کیونکہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے, یہ اٹھا رہے ہیں نا نقطہ, وہ ابھی حافظ حمداللہ صاحب بتائیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے. ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی کسی قسم کا ایک لاجک ہے, ایک ریشنل ہے جس کی بنا پر وہ یہ بات کر رہے ہیں. فوزیہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کم عمری کی شادی جو کہ پاکستان میں اس کا رجحان ہے, اور آپ کے پاس یقیناً اس کے نمبرز بھی موجود ہوں گے, کیا ایک یہ بڑھ رہی ہے, اور 2 کی معاشرتی اور صحت کے حوالے سے کس قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں, اگر جنم لیتے ہیں, ارلی چائلڈ میرج؟ تھینک یو سو مچ. میں فوزیہ سے پوچھ رہی ہوں. سحر جی, فوزیہ. اچھا ٹھیک ہے, جی اوکے, تھینک یو نادیہ, آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی. نمبر 1 تو میں آپ کو چھوٹا سا کریکٹ کر دوں کہ پنجاب میں یہ قانون نہیں ہے, صرف سندھ میں, اور اب اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک 18 سال کی عمر کا جو قانون ہے. پنجاب میں 16 سال کی عمر والا قانون نہیں ہے کیا؟ جو ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 جو ہے وہ سارے صوبوں میں ایکسپٹ سندھ موجود ہے, وہ 16 سال کی عمر کہتے ہیں. سندھ میں 18 سال ہے 2013 میں, اور اب اسلام آباد میں آ کر 18 سال کا جو ہوا ہے.
نمبر ون میرے خیال میں اگر آپ مجھے کوئکلی اجازت دیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو قانون ہے یہ ہمارے آئین سے جڑا ہوا نکلتا ہے. آرٹیکل 34 کہتا ہے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے پروٹیکشن کرنی ہے, رائٹ ٹو لائف کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمارے انٹرنیشنل جو UN کنونشن ہے SDG چائلڈ رائٹ سے لے کر SDG تک یہ اس کے ساتھ بھی ان لائن ہے. مگر میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کا بچوں کی صحت سے جڑا مسئلہ ہے. اگر میں آپ کو جیسے آپ نے کہا ایک ان کی صحت سے جڑا ہے کیونکہ یہ ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو افیکٹ کرتی ہے, وہ تعلیم کا حق نہیں ان سے چھین لیتی, ان سے مستقبل کے اور اپنی مرضی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار واپس لے لیتی ہے اور آبادی میں بھی اضافہ کرتی ہے. آپ نے جو فگرز پوچھے میں آپ کو ایگزیکٹلی فگر میں بتاؤں گی کہ یہ کیوں ضروری ہے. ہماری جو ڈیجیٹل سینسس 2023 ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر آبادی ہماری 47% آبادی ہماری جو ہے وہ 5 سے 16 سال کی عمر کی ہے. 66% یہ آبادی جو ہے یہ شادی شدہ ہے پاکستان کی, جس کی عمر 15 سے 19 سال کے درمیان ہے. 15 سے 19 سال کی عمر میں 23 ملین لوگ ہیں, جس میں سے صرف 3% مرد یا بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور 11% لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں. تو تقریباً ہم بات کر رہے ہیں 2.5 ملین لڑکیوں کی. یہ ابھی ہم 2023 کی بات کر رہے ہیں, آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں. That's a huge figure. That's a huge figure, فوزیہ. 86% بچوں کی کم عمر میں شادی 15 سے 19 سال میں. جی جی, اور یہ میں جو آپ کو سارے فگر دے رہی ہوں یہ حکومت پاکستان کے فگر ہیں. یہ نیشنل جو ہے میں نے آپ کو بھی بتایا یہ ڈیجیٹل سینسس کا فگر ہے. اب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پاکستان ڈیموگرافی اینڈ ہیلتھ سروے 2017-18 کے فگر ہیں کہ 15 سے 17 سال کی لڑکیاں جن کی شادی ہوتی ہے 3% بچہ پیدا کر چکی ہوتی ہیں. 15 سے 19 سال کی 8% بچیاں زچگی کے عمل میں شامل ہو جاتی ہیں. ان میں سے 90% کو تولیدی صحت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا. 24% اپنی صحت کے بارے میں, اپنی تولیدی صحت کے بارے میں نہ کوئی علم رکھتی ہیں نہ اس بارے بات کر سکتی ہیں. 32% بچیاں 15 سال کی عمر سے, یہ شادی شدہ کی میں بات کر رہی ہوں, تشدد سہتی ہیں. 31% خاوند کی مار سہتی ہیں. 56% نے کبھی بھی نہ اس مار کے بارے میں کسی کو بتاتی ہیں یا مدد لیتی ہیں. 53% 15 سے 19 سال کی شادی شدہ بچیاں خاوند سے مار کھانے کو جائز سمجھتی ہیں. 83% بچیوں کو زچگی کے دوران کسی نہ کسی ایک حمل کے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. سب سے زیادہ 1,86,000 ہمارا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے. 54% بچیاں 15 سے 19 سال کی عمر میں جن کی شادی ہوتی ہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہوتی ہیں. اور نیشنل نیوٹریشن سروے ہمارا یہ بتاتا ہے کہ 15 سے 18 سال سے کم عمر کی جو بچیاں شادی کرتی ہیں ان کے 46% کے بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں, 9% ویسٹڈ ہوتے ہیں اور 29% جو ہے وہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں. اب اس میں ہم کوئی اس چیز کو نہیں ہم دیکھ رہے کہ یہ اس کی صحت اور تعلیم کو کیسے افیکٹ کرتی ہے. صحت کی ایک چھوٹی سی بات جو انہوں نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں بتائی وہ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ بلایاز سے ہماری بھی بہت سی بات چیت ہوئی. وہ اور ان سے پہلے کے جو پورے کاؤنسل کے ممبرز ہیں انہوں نے دنیا کے سب اسلامی ملکوں کے دورے کیے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. اور آخر میں جامعہ ازہر کی جو بات کی تو 2017 کا جامعہ ازہر کا افریقن سمٹ کے دوران پہ فتویٰ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. یہ انہوں نے حد مقرر کی. انہوں نے کہا ہر ریاست بچیوں کی شادی کی عمر کی حد مقرر کر سکتی ہے اور بچیوں کی مرضی کے بغیر اور کم عمری کی شادی ان کے قتل کے برابر ہے. اور یہی بات فیڈرل شریعت کورٹ نے 7 اکتوبر 2014 میں اپنی ججمنٹ میں کہا کہ ریاست کو وہ اختیار ہے کہ وہ بچیوں کی صحت کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی شادی کی عمر کا تعین کر سکے. اچھا, اب یہ جو آپ نے پورا ڈیٹا دیا اور اس میں بہت سارے فگرز ہمیں بتائے اور یہ کافی مطلب ظاہر ہے کہ میں کہوں گی دے آر این آئی اوپنر کہ جو اس وقت چیدہ باتیں حافظ حمداللہ صاحب, فوزیہ یزدانی کہہ رہی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ صحت کے مسائل ہیں, جو ذہنی اور جسمانی مسائل ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا, جو تشدد کی بات ہے وہ بھی آپ نے سنی حافظ حمداللہ صاحب. لیکن سب سے زیادہ جو میرے خیال سے آپ لوگوں کا اعتراض ہے وہ ہے قرآن اور سنہ کے منافی. اور ہمارے دونوں مہمان یہ کہتی ہیں, محترم مہمان, کہ یہ تمام تر ان سٹیپ سے گزرا ہے جہاں پر سب نے کہا ہے کہ یہ شرع کے عین مطابق ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کیوں اس قانون کے خلاف ہیں یا اسے مسترد کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ بی بی. دیکھیں ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک اسلام کے نام پر وجود میں نہیں آیا ہے. چند عرصے پہلے بھی ہمارے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے ایک ذمہ دار شخص نے کہا اور ببانگ دوحل کہا، دڑلے سے کہا کہ ایک مدینہ کی ریاست ہے، طیبہ ہے، اور ایک پاکستان ہے، اسلامی ریاست جو اسلام کے نام پر بنا ہے. اب جتنی بھی باتیں سحر بی بی نے کی یا یزدانی بی بی نے کی، ان تمام جو وہ تشدد کی بات کرتی ہے یا صحت، بچوں کی صحت کی یا بچیوں کی صحت کی بات کرتی ہے، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسلام کی قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور آئین نے یہ کہا ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بھی قانون سازی کریں گے پوری پارلیمنٹ اکٹھے ہو جائے، کثرت رائے نہیں، اکٹھے اتفاق سے آپ وہ قانون سازی نہیں کر سکتے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. آپ کی قانون سازی قرآن اور سنت کی تابع ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ، شریعت نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ اگر فرض کرے کسی بچی کی نکاح 15 سال سے کم عمر میں ہوتی ہے، 10 سال، 11 سال، 12 سال، ٹھیک، اور بلوغت کے بعد اس لڑکی کو یہ نکاح پسند نہ ہو تو اس نکاح کو وہ ختم کر سکتی ہے. اس کو خیاری بلوغت کہا جاتا ہے. یعنی جب وہ بالغ ہو جائے، اس کو یہ نکاح پسند نہ ہو جو والدین کرا چکی ہے، لہٰذا وہ اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے. الحمدللہ سر، لہٰذا وہ سوال بھی ختم ہوا. ٹھیک ہے، ایک سوال میرا صرف آپ اس کا جواب دے دیں. نہیں، آپ ضرور کریں کہ بلوغت سے پہلے کیا نکاح کی اجازت ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں اس میں. آپ مجھ سے جس طرح آپ نے اس کو دڑلے سے لگاتار تسلسل سے ایک کٹ بھی نہیں کیا، نہ آپ نے اس کے بعد کو کٹ. آپ مجھے بات کرنے دے، پھر اس کے بعد آپ سوال کریں. چلیں مکمل کریں تاکہ لوگ سمجھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اسلام کے نام پر ہو، آئین نے گارنٹی دیا ہے اسلام کی، قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسی قانون سازی ہے جو قرآن اور سنت سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے آئین نے ایک آئینی ادارہ بنایا ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے. آپ وہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام کے پاس گئے، تو کیا آپ نے اپنے اس دستاویز کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی رائے شامل ہے؟ کس سے آپ نے پوچھا ہے پاکستان میں؟ اگر فرض کرے آپ نے پوچھا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا مثلا جواب، تو آج اگر پارلیمنٹ میں جے آئی کی اراکین آپ کو کہہ رہی ہے کہ 10 دن کے لیے آپ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھجوا دیں، اور چیئرمین سینٹ یہ رولنگ دے کہ 2 ہفتے کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل اپنی رائے دے اس بارے میں، تو اس میں کون سی قباحت تھی؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر آئین نے کہا ہے کہ اس ملک کی مذہب اور دین اسلام ہوگا، آئین نے گارنٹی دی ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ بضد ہے کہ نہیں میں نے یہ ضرور کرنی ہے، یہ مصلحت، جو بھی مصلحت ہو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، سیر بھی مجھ سے زیادہ مسلمان، یزدان بھی مجھ سے زیادہ مسلمان، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. لیکن ایک اصول اللہ نے طے کی ہے کہ نماز فرض ہے، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہے، لیکن فرض نماز کے لیے وضو ضروری ہے. اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں، بے شک آپ بیمار نہ ہو، آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتی ہیں. لہذا قرآن کے اصول میں، شریعت کے اصول میں آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. اور تیسری بات یہ ہے، کیا بچی
16 سال پر بالغ ہو جاتی ہے یا 14 سال پر بالغ ہو جاتی ہے یا 15 سال، شریعت نے جو حد مقرر کیا نکاح کا وہ صرف اور صرف بلوغت ہے کہ بچی بالغ ہے یا نہیں. اگر وہ بالغ ہے تو اس کے بعد اس کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے. اس کے والدین کو حق حاصل ہے کہ بچی کی مرضی کو شامل کرتے ہوئے اس کی نکاح کرا سکتی ہے. تو اس لیے یہ پابندی لگانا کہ نہیں 18 سال سے کم عمر میں شادی پر پابندی اگر کی تو یہ سزا اور وہ سزا، میرے خیال میں یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کی اسٹڈی کرتے ہوئے انہوں نے یکسر اس بل کو مسترد کیا ہے. ہم اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں. تو اب بات آ گئی اسلامی نظریاتی کونسل کی. میرا سوال لیکن رہ گیا حافظ حمداللہ صاحب، آپ نے مجھے نہیں جواب دیا، تو پھر میرے خیال سے آپ کو شاید میں نے دیا آپ کو. نہیں آپ نے نہیں دیا. میں دیتا ہوں. میری بات سنیں، پہلے میری آپ میری بات سنیں. میرا سوال سن لیں، آپ سوال سن لیں، آپ سوال سن لیں حافظ حمداللہ صاحب. بتائیں فرمائیے. آپ نے یہ کہا کہ اگر کسی کی 15 سال میں بچے کی شادی کر دی ہے اور پھر بلوغت کے بعد وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ اسے یہ نکاح نہیں قائم رکھنا، تو پھر اس کو اجازت دی ہے شرع نے. اور ابھی آپ نے دوسری ہی سانس میں یہ بھی کہا کہ بلوغت کی عمر پہنچنے کے بعد نکاح کرنے کی اجازت شرع دیتا ہے. تو پھر پہلے کیوں طے کر دی جاتی ہے؟ پھر وہ تو غیر شرعی ہوا نا. مطلب پہلے کیوں نکاح ہو جاتا ہے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. نہیں میں آپ نہیں سمجھ. میں نے کہا اگر فرض کرے 15 سال سے پہلے ایک بچی بالغ نہیں ہے، ان کی نکاح کی گئی 15 سال 16 سال کو وہ بچی بالغ ہو گئی، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ بچی بالغ ہو گئی. ادھر اس کو اختیار حاصل ہے کہ میں اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کو خیار بلوغت کہا جاتا ہے، یعنی بلوغ ہونے کے بعد اس کو اختیار حاصل ہے، اس نکاح کو برقرار رکھنا چاہتی ہے یا اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ زبردستی، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اور بنیادی شرط جو شریعت نے لگایا ہے، شریعت نے جو بنیادی شرط لگایا ہے وہ بلوغت ہے، عمر شرط نہیں.